اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها صلوات پڑھتے پر محمد عزیزان محترم معزز سامعین، سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو امام زمانہ کی ولادت کے ان ایام جس میں ہم خوشی منا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مرکز ولایت سے متصل کر رہے ہیں، اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسی در پر، اور اس دنیا سے جائیں تو انہی کے در سے جائیں۔ چونکہ حالات ایسے ہیں کہ واقعاً صبح جب جا رہا تھا تو لگ نہیں رہا تھا پہنچ پاؤں گا، اور ابھی آیا ہوں تو پھر ایسے ہی حالات تھے کہ بیچ راستے میں اتر کر پیدل آنا پڑا۔ تو جب مجھے ان مشکلات کو محسوس ہو رہا ہے اور فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو جو یہاں کے رہنے والے ہیں انہیں بھی واقعاً اپنی منزلوں تک جانا اور آنا بہت مشکل ہو رہا ہوگا۔ خیر، ہم اس کے در کے غلام ہیں جس کے یہاں مشکلات اگر تصور میں بھی آ جائیں تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کے در پر مشکل نہیں رہ جاتی ہے۔ لہذا دنیا کی تمام مشکلات کو ذہن میں رکھ کر بارگاہ امام میں چلتے ہیں تاکہ یہاں مشکل بھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد ایک ایسی زندگی گزارنے کا فارمولہ اور طریقہ مل جائے کہ جس سے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن جائے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 17 ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اعلموا، ایک کتاب ہے، اگر موقع ملے گا تو جا کے پڑھیے گا، بی بی زہرا کے حوالے سے۔ اس کتاب کا نام ہے اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ انداز دیکھیے کتاب کا نام، شاید کیا در اہل بیت کے غلام ہمیشہ اہل بیت اور قرآن ہی کی روش کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہتے ہیں۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں سے اس آیت پر نگاہ رکھ کے اس کتاب کا نام رکھا گیا ہو جس میں اللہ کہتا اعلموا، جان لو، آگاہ ہو جاؤ، باخبر رہو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ، بے شک اللہ، یحیی الارض، زمینوں کو زندہ کرتا ہے، کس کے بعد؟ بعد موتها، جب وہ مردہ ہو جاتی ہیں۔ ہمارا ذہن چونکہ موضوع سے کنیکٹ ہو جائے اس لیے موضوع بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ گفتگو اس عنوان سے ہونا ہے کہ بعد ظہور کیا اثرات ہوں گے، کیا چیزیں ہمیں محسوس ہوں گی اور
امام کے ظاہری وجود کے بعد کائنات میں کیا چیزیں دیکھنے میں آئیں گی، یعنی مولا کے ظہور کا اثر اور ایفیکٹ کیا ہوگا دنیا پر، اسی عنوان سے ہماری گفتگو ہے۔ لہذا میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں اللہ کہتا ہے جان لو کہ اللہ مردہ زمینوں کو مردہ ہو جانے کے بعد کیا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ چونکہ ایام امتحان چل رہے ہیں، اشارہ کرتے چلے مولا کائنات نے انسانوں کو ہر امتحان میں کامیابی کا ایک فارمولہ بتایا ہے۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل، اور خاص طور سے امتحانی مشکل ہو، ورنہ ہر مشکل کے لیے ہے، سورہ حدید کی شروع کی 6 آیتیں اور سورہ حشر کی آخر کی 4 آیتیں پڑھ کر جب انسان دعا کرتا ہے اور اس مشکل کے لیے، اس امتحان کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ میں نے جب سے اسے پڑھا تھا، تجربہ کیا ہے، اور اس تجربے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی سنی سنائی بات کو میں نقل نہیں کر رہا ہوں۔ محمد وآل محمد۔ چونکہ بچوں کے امتحانات ہیں، دنیا میں ہر لمحہ ہمارا امتحان ہے، اور اس میں جا کے دیکھیے گا سورہ حشر کی 4 آیتیں جو اسم اعظم ہے وہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اسی سورہ حدید کی میں نے آیت نمبر کتنی آپ کے سامنے پیش کی ہے، 17 نمبر آیت ہے، جس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اعلموا، جان لو، کیا جان لو، ان اللہ، کہ اللہ یحیی الارض، زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتہا۔ اس آیت کو اگر آپ آ کے دیکھیں گے تو اس میں کچھ پیغام ہے، اور یقین جانیے چونکہ جب سے میں ممبئی میں آیا ہوں یا ممبئی میں دیکھ رہا ہوں کام ہو رہا ہے قرآن کے اوپر، تقریباً مجھے دیکھتے ہوئے 25 سال تو ہو ہی گئے ہیں کہ قرآن پر کام ہو رہا ہے، قرآن پر کام ہو رہا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو صرف روح خوانی اور روان خوانی پر کام ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ابھی تک ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچے ہیں۔ لہٰذا چونکہ رمضان کی آمد ہے اور قرآن ناطق کے حوالے سے ہم بیٹھے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، جب ہم قرآن ناطق کے عنوان سے گفتگو کرنے بیٹھے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کے حقائق سے آشنا بھی ہونا چاہیے۔ لہذا کوشش کریں ان 30 دنوں میں ایک آیت ایک پیغام، بہت زیادہ نہیں، ایک آیت ایک پیغام، چونکہ قرآن ہم نے اسے اتنا لوگوں کو اس عنوان سے پیش کر دیا۔ دیکھیں قرآن عظیم ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا صرف اور صرف اہم لوگوں کا کام ہے، نہیں، قرآن یہی تو معجزہ ہے، اس سے جو مخاطب ہوتا ہے اپنے اعتبار سے لے کر جاتا ہے۔ یہ کمال قرآن ہے۔ ایک فلاسفر بیٹھے گا تو وہ اپنے اعتبار سے لے کر جائے گا، ایک عام انسان بیٹھے گا قرآن کو پڑھے گا تو اپنے اعتبار سے پیغام لے کر جائے گا۔ تو یہ سمجھنا کہ قرآن سمجھنا صرف خاص لوگوں کا کام ہے، یہ غلط ہے۔ لہٰذا یہ سوچیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کوشش کریں کہ ایک آیت ایک پیغام، چونکہ قرآن ہم سے گفتگو کرتا ہے، قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے، تو اس کو سمجھنے کا اور پیغام کو لینے کی کوشش کریں۔ میں نے یہ جو آیت آپ کے سامنے پیش کی، اس آیت کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اس میں قدرت خدا کی جانب اشارہ ہے۔ کیا پیغام ہے؟ اس آیت کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا اعلموا، جان لو، ان اللہ، اللہ یحیی الارض، زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتہا، مر جانے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد۔ اب ہر کسی کی موت اور حیات کا الگ کانسیپٹ اور معنی ہوتا ہے، انشاءاللہ کبھی اس عنوان سے گفتگو کریں گے تو بات ہوگی، لیکن اپنے موضوع سے میں کنیکٹ ہو رہا ہوں۔ اس آیت میں ایک پیغام ہے قدرت خدا کی جانب متوجہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردے کو زندہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، یا خدا کرتا ہے یا خدا والا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ حقیقت ہے
لہذا قدرت خدا کی جانب ہم اس آیت کے ذریعے سے جو ہمیں یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ اللہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے. چونکہ میں بات کو بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں، ورنہ جا کے دیکھیں جناب ابراہیم نے آ کے جب گفتگو کی تھی اپنے وقت کے اس بندے سے جس نے اپنے آپ کو خدا کہہ رکھا تھا، تو چند باتیں تھی، اس میں سے ایک بات یہی تھی کہ میرا خدا مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ، بتا تیرے اندر یہ قدرت ہے یا نہیں ہے. یعنی یہ قدرت خدائی قدرت ہوا کرتی ہے. اور خدا خود قرآن میں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و منزہ ہے، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں یہ ملک ہے، یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے. ہاتھ میں ہونا مطلب یہ کہ اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے. اور اس کو میں جب اگزامپل دیتا ہوں تو سمجھانے کے لیے صرف ایسے کہ جیسے ایک بچہ ماں جب روٹی بناتی رہتی ہے تو اس سے آٹا لے کر اپنے ہاتھوں میں لے کر جب کھیلتا ہے تو اس آٹے کی تصویر کبھی جانور بناتا ہے، کبھی انسان بناتا ہے، کبھی دنیا کی کوئی شے بناتا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ آٹا اس کے اختیار میں ہے، جیسی تصویر چاہے وہ بنا سکتا ہے کیونکہ اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے. کہا جیسے ایک بچے کے اختیار میں یہ آٹا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے بناتا ہے، جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے. کائنات خدا کے اختیار میں ہے، جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے. جب چاہتا ہے کسی کو زندہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے اس کی سانسوں کو روک دیتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. تو یہ آیہ قرآنی اشارہ کر رہی ہے قدرت خدا کی جانب. میں نے کہا پہلا پیغام ہے کہ اللہ اپنی قدرت کا اعلان کر رہا ہے. دوسرا پیغام اللہ اسی آیت کے ذریعے سے دے رہا ہے کہ دیکھو موت اور حیات خدا کے اختیار میں جب ہے تو ہر چیز کے لیے ایک موت کا تصور ہوتا ہے. دیکھیں انسان جو بنا ہے مجموعہ ہے دو چیزوں کا. دیکھیں میں ایصال ثواب کی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، چونکہ ہمیں اس مرحلے تک آنا ہے کہ بعد ظہور امام زمان اثرات کیا ہوں گے، ان حقائق کو سمجھنا ہے. تو کیا کہا کہ موت و حیات جب اللہ کے اختیار میں، اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے. انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک ہے بدن، ایک ہے روح. اور کائنات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں حیات ہے، نہیں، یہاں تک کہ ہر شے کی حیات ہے اس کے اعتبار سے. سمندر کی اپنی حیات ہے، درختوں کی اپنی حیات ہے، گھاس پھوس کی اپنی حیات ہے، کائنات کی اپنی حیات ہے. میں نے کہا ہر شے کی حیات اس کے وجود کے اعتبار سے ہے. یہ درخت پھل دے رہا ہے، یہ درخت پتے اپنے وجود سے نکال رہا ہے، یہ اس کی حیات ہے. لہذا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ درخت کہ جو موسم خزاں میں آ کر، پائیز کے مرحلے میں آ کر ان کے پتے گر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ درخت سوکھ گئے ہیں. لیکن ان کی حیات کب پتہ چلتی ہے؟ جب موسم بہار آتا ہے، نئے پتے ان کے وجود میں آتے ہیں تو کہا دوبارہ انہوں نے حیات پالی ہے. ذرا سمجھیے گا، دوبارہ انہوں نے حیات پالی ہے. کہا یہ حیات پا جانا، یہ پتوں کا آ جانا اثر ہے، ان کی علامت ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہو رہے ہیں، یہ علامت ہے. کہا ہر شے کی جب ایک زندگی کی علامت ہوتی ہے، کہا انسان بھی چونکہ بدن اور روح دو چیزوں کا مجموعہ ہے تو انسان کے بدن کی بھی حیات کی ضرورت ہے، روح کی بھی حیات کی ضرورت ہے. اب آپ کہیں گے کہ بدن کی حیات تو روح ہے. جی ہاں روح ہے، لیکن روح بھی مردہ ہوتی ہے، اس روح کی بھی حیات کی ضرورت ہے. لہذا کہا جیسے دنیا میں جو شے بھی مردہ ہوتی ہے اس کے زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ موسم خزاں کے بعد جب پتے آ جاتے ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ زندہ ہے، اس کے اندر حیات باقی ہے. کہا اسی طریقے سے ایک انسان جب اس کے قلب میں خشوع الہی آ جاتا ہے، خوف خدا آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل ابھی زندہ ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. اور اہل بیت اور انبیاء آئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ظاہری
اور مادی حیات سے زیادہ، وہ مادی حیات بھی دیتے ہیں لیکن اس سے زیادہ حیات وہ روحی حیات عطا کرتے ہیں۔ لہذا جو ان سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، جو ان سے متصل ہو جاتا ہے، یا الفاظ کو بدل کر کہوں، جس کے دل میں نور ولایت آ جاتا ہے، وہ دل ایسا زندہ ہوتا ہے، ایسا زندہ ہوتا ہے کہ ملک بھی رشک کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ تھا تو انسان لیکن ہم سے افضل نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی روح کو، اپنے دل کو زندہ کیا ہے۔ یہ کیسے زندہ ہوا؟ کہا نور ولایت کو دل میں جب لے کر آیا ہے تو اس کی روح اور اس کا دل زندہ ہوا ہے۔ یہ خوف خدا جو اس کے دل میں آیا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کا دل زندہ ہے۔ اور جا کے قرآن میں دیکھیے گا، اللہ کہتا ہے اللہ کے پاس کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے الا من اتى اللہ ومن اتى بقلب سلیم۔ وہ شخص یا وہ دل قابل قبول ہے جو قلب سلیم کے ساتھ آتا ہے، یعنی زندہ دل کے ساتھ آتا ہے۔ زندہ دل اسی وقت ہوتا ہے جب خوف خدا ہوتا ہے، نور ولایت ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ دوسرا پیغام تھا اس آیت کے ذریعے سے۔ تیسرا پیغام، اور میں اپنے موضوع سے کنیکٹ ہو گیا، تیسرا پیغام یہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں کہ اس آیت میں ایک اشارہ ہے یا مصادیق میں سے ایک مصداق ہے امام مہدی۔ کہا جیسے دنیا میں درخت جب موسم خزاں آنے کے بعد موسم بہار آتا ہے تو زندہ ہو جاتے ہیں، ویسے کہا جب اس دنیا میں ظلم و جور عام ہو جائے گا، عدل و انصاف کا گلا دبنے لگے گا، گھٹنے لگے گا، تو پھر ایسے مرحلے میں امام مہدی آئیں گے اور لوگوں کے قلوب کو زندہ کریں گے اور عدل و انصاف کو قائم کریں گے، یا یوں کہہ دے کہ مردہ سماج کو زندہ بنائیں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو میں اپنے موضوع تک آ گیا کہ ہمارا موضوع یہی ہے کہ امام مہدی جب ظاہری ظہور کریں گے تو کیا ہوگا، اثرات کیا ہوں گے۔ کہا امام جب آئیں گے، ظہور کریں گے، تو اس کا فائدہ اور اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ جو عدل و انصاف ختم ہو رہا تھا، لوگ اس کی جانب نہیں جا رہے تھے، یا ظالموں نے اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچا دیا تھا، تبھی تو حدیثوں میں ہے، تبھی تو روایتوں میں ہے، جب امام زمانہ آئیں گے یہ دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ دنیا یہ ظلم و جور سے جو بھر گئی ہے، عدل و انصاف سے بھر جائے گی، مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے؟ پہلے میں آپ سے سوال کروں، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جب، یا ابھی عید کا ماحول جب آئے گا بعد رمضان، کیونکہ ورنہ ابھی بھی ماحول اور زمانہ عید کا ہے، لیکن وہ زمانہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں چونکہ اس میں اثرات عید دکھائی دیتے ہیں، مادی عنوان سے نیا کپڑا پہنا جاتا ہے۔ ایک بندہ مارکیٹ میں گیا کپڑا خریدنے کے لیے، اور گھر پر آنے کے بعد کہا کہ اس بار نئے کپڑوں سے پوری مارکیٹ بھری ہوئی ہے۔ گھر پر آ کے جب یہ کہہ رہا ہے، دوستوں سے بھی کہہ رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا سوال ہوتا ہے کہ نئے کپڑوں سے یہ مارکیٹ بھری ہوئی ہے، کیا جو لوگ دوسرا کام کرتے تھے وہ چھوڑ کر انہوں نے بھی کپڑا خرید لیا ہے، انہوں نے بھی کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا ہے؟ کہا نہیں، بلکہ جتنی کپڑے کی دکانیں تھیں انہوں نے ضرورت سے زیادہ منگا کے رکھا ہے اور نئے نئے قسم کے منگائے ہیں۔ تو پھر آپ نے کیوں کہہ دیا کہ مارکیٹ کپڑوں سے بھری ہوئی ہے؟ کہا جہاں کپڑے ملتے ہیں وہاں جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ اور ضرورت سے زیادہ ہے، نہ کہ مارکیٹ میں ہر طرف صرف کپڑے ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ کہا جب امام زمانہ ظاہری ظہور کریں گے تو مقصد کیا ہوگا؟ کہا جہاں جہاں بھی فیصلے ہوا کرتے تھے وہاں اب کوئی ظالم نہیں رہ جائے گا، بلکہ جو بھی ہوگا عدالت کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہوگا، عدل و
انصاف کا بول بالا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ نظام عدل قائم ہو جائے گا، پھر جو بھی آئے گا اس کے حق کا لحاظ کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو پہلا مرحلہ ہے کہ امام جب آئیں گے تو فائدہ کیا ہوگا، ایفیکٹ کیا ہوں گے، اثرات کیا ہوں گے؟ کہا یہ نظام عدل قائم ہوگا، مظلوموں کا سہارا بنیں گے، اور اس کے بعد حکم الہی جاری ہوگا، حاکمیت الہی ہوگی۔ یعنی کیا؟ دیکھیں میں نے کیا کہا تھا، جب امام آئیں گے تو ایک سماج زندہ ہوگا، چونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری حیات، ایک سماج کی روح کی جو حیات ہوتی ہے، سماج میں جو زندگی پائی جاتی ہے، جو سماج میں حیات ہے وہ کیا ہے؟ کہا وہ حیات یہ ہے کہ ذہن میں رکھیے، ایک زندہ سماج اگر دیکھنا ہے تو چار باتیں اور چار چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، یہ سماج مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ کہا اس سماج میں جہاں توحید کا بول بالا ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سماج زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ ذرا آپ سوچیں، دنیا میں جس مرحلے میں جہاں پر بھی زندگی گزاری جا رہی ہے، اگر وہاں پر توحید کا بول بالا ہے تو پھر گویا وہ سماج زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اسلام جب آئے تھے اور آنے کے بعد کہا تھا دیکھو یہ سماج مر چکا ہے، جاہلیت کی موت میں ہے، لہذا ہم اسے زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور زندہ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ یہ مردہ سماج کو رسول اسلام زندہ بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں توحید کا بول بالا ہوگا، گویا وہ سوسائٹی، وہ سماج روحی اعتبار سے زندہ ہے۔ اور یہیں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، عربی گرامر کے اعتبار سے غور کیجئے گا۔ رسول اسلام نے یہ نہیں کہا اللہ موجود، اللہ موجود ہے، بلکہ کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ دونوں جملے ہیں عربی کے، ایک کیا ہے؟ اللہ موجود، اللہ موجود ہے، کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ کہا رسول نے یہ نہیں کہا ہے، بلکہ صحیح معنی توحید بتایا ہے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہا چونکہ سماج اتنا مردہ ہو گیا تھا کہ 365 دنوں میں 365 خدا کی وہ پرستش کر رہے تھے۔ کہا ان 365 دنوں میں اگر رسول ایک خدا بتاتا تو پھر وہ اسے بھی مان لیتے۔ کہا نہیں، حقیقی توحید یہ ہے، تم نے جو اپنی فکروں کے اعتبار سے، اپنے ذہنوں کے اعتبار سے خدا بنا رکھے ہیں، پہلے اس کا انکار کرو اور حقیقی توحید کا جو نعرہ دینا چاہتے ہیں تب کہو لا الہ الا اللہ، کیونکہ جو 365 قبول کر سکتا ہے اسے ایک قبول کرنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو کہا جیسے رسول اسلام آئے اور آنے کے بعد مردہ سماج کو زندہ کیا تھا، جاہلیت کی موت مر رہا تھا، رسول اسلام نے اسے زندہ کیا ہے، ویسے امام زمانہ جب ظاہری ظہور کریں گے تو اس سماج کو زندہ کریں گے۔ جہاں پر ظلم و بربریت ہوگی، جہاں پر عدل و انصاف نہیں ہوگا، وہاں عدل و انصاف کی روح کو زندہ کریں گے، پرچم توحید لہرایا جائے گا اور سماج کو زندہ بنایا جائے گا۔ یہ پہلی علامت ہے ایک سماج کے زندہ ہونے کی۔ کہا دوسری علامت کیا ہے؟ کہا حاکمیت الہی ہو۔ دیکھیں توحید اور توحید کے ساتھ حکم خدا ہونا، احکام الہی ہونا۔ کہا جب امام زمانہ آئیں گے تو حدود الہی جاری ہوں گے اور احکام خدا جاری کیے جائیں گے۔ یہ دوسری علامت ہے کہ ایک سماج زندہ ہے۔ امام آنے کے بعد کیا کریں گے؟ کہا آنے کے بعد امام احکام الہی جاری کریں گے۔ اور تیسرے سماج کے زندہ رہنے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اگر یہ سماج زندہ ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہے کہ یہ سماج زندہ ہے تو آؤ دیکھو اس سماج میں
علم و دانش پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ کہا جہاں علم و دانش ہوگا وہ سماج زندہ ہوگا، جہاں علم و دانش نہیں ہے وہ سماج مردہ ہوگا، کیونکہ جاہلیت کے عنوان سے وہاں پر موت ہو چکی ہوگی۔ کہا جب علم و دانش پائی جاتی ہے تو وہ سماج زندہ ہوا کرتا ہے۔ ایک سماج کے زندہ ہونے کی علامت ہے علم کی کثرت ہونا، علوم پر دسترسی ہونا۔ کہا جب امام زمانہ ظاہری طور پر اس دنیا میں ظہور کریں گے تو اس کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہوگا کہ علم ترقی پائے گا۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ امام صادق علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں، معصوم نے اشارہ کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جو بھی ہادیان دین آئے ہیں دنیا کے عنوان سے، چونکہ علوم 27 حرف ہیں، 27 حرف ہیں، ابھی دنیا میں 2 حرف کے علوم ظاہر ہوئے ہیں۔ جب امام زمانہ آئیں گے کہا 25 حروف جو علم کے ہیں وہ بھی کھل جائیں گے۔ کیوں نہ کھلیں اور کیوں نہ علم کی ترقی ہو؟ چونکہ مرکز علم جب آ رہا ہے، جب لوگ اس سے کنیکٹ ہوں گے تو ایسی صورت میں علم کا بول بالا ہوگا، ہر کوئی علم کا دوستدار ہوگا اور علمی گفتگو ہوا کرے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو امام آئیں گے، علم کی کثرت ہوگی، علم کا بول بالا ہوگا۔ جب علم کا بول بالا ہوگا یعنی سماج زندہ ہو رہا ہے، روح سماج زندہ ہو رہی ہے۔ لہذا اب ہمیں اس بات کی جانب توجہ کرنا ہے، وہ پریشان ہوں کہ جن کے پاس مرکز علم نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ تم ہمارے درمیان نہ رہو۔ یہ جملہ میں اس لیے کہتا ہوں، معصوم کل بھی تھا، معصوم آج بھی ہے، معصوم کل بھی رہے گا۔ یہ ہماری مادی زندگی ہے کہ جو ہم یہاں سے گزر جاتے ہیں، لہذا ہمارے پاس جب ایسا مرکز علم ہے، اب اگر ہم علم سے دور ہیں تو یہ ہم پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مرکز علم سے دور کیوں بنایا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو تیسرا سماج کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ علم کی زیادتی ہوگی۔ چوتھی علامت، اور اس کے بعد میں بات کو سمیٹنا چاہوں گا، علامت یہ ہے، کہا ایک سماج کے زندہ رہنے کی علامتوں میں سے بہت اہم علامت یہ ہے کہ وہاں اخلاص پایا جاتا ہو۔ کیا پایا جاتا ہو؟ اخلاص پایا جاتا ہو۔ جہاں اخلاص ہوتا ہے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے یہ سماج زندہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جہاں توحید ہوگی وہیں اخلاص ہوگا، کیونکہ خدا کے لیے پھر ہوگا، پھر دکھانے کے لیے نہیں ہوگا۔ جب امام زمانہ ظاہری ظہور کریں گے تو ہر طرف اخلاص پایا جائے گا۔ اب یہ خود ایک حقیقت ہے جس کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا نظام قائم ہوگا بعد ظہور امام، ایک ایسے مرحلے پر پہنچیں گے کہ انسانوں کے دلوں میں جو اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ آپس کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام امیر کائنات نے کہا ہے کہ ہمارا قائم جب قیام کرے گا تو لوگوں کے دلوں سے حسد، کینہ، جیلسی، بغض و عناد نکل جائے گا، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ کہا جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر محبت، جب مفہوم محبت سے آشنا ہو جاتا ہے، جب ایک مومن سے محبت کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے تو اپنے خدا سے محبت کیسی ہونا چاہیے ذرا آپ سمجھئے گا۔ جب اپنے امام سے محبت کے مفہوم کو وہ سمجھ لیتا ہے تو پھر جب بھی کام اپنے محبوب کے لیے کرتا ہے تو اسے دکھاتا ہے، دنیا کو نہیں دکھاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ ایک سماج کے زندہ رہنے کی علامت یہ ہے کہ اس میں اخلاص پایا جاتا ہو، اور امام مہدی جب ظہور کریں گے تو سماج ایسا ہوگا جہاں محبتیں ہوں گی، جہاں دکھاوا نہیں ہوگا، جہاں ایک دوسرے کے لیے، تبھی آپ کے سامنے روایات ہیں کہ اس وقت ماحول ایسا ہوگا،
زمانہ ایسا ہوگا، حالات ایسے ہوں گے. میں اس کے لیے مثال بھی دیتا ہوں صرف محسوس کرانے کے لیے. خدا سب کو اربعین میں مولا کی دیدار کے لیے پیادہ روی جیسی نعمت عطا کرے. میں کہتا ہوں اگر حکومت امام زمان کی جھلک دیکھنا ہے تو آئیے اس پیادہ روی میں دیکھیے. وہ ہے نہیں بلکہ اس کا ایک مقدمہ ہے. کہا اس مقدمے میں ایسا ہے، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، اور دنیا کے مال و دولت سے کسی کا کوئی دل لگا ہوا نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس جتنا ہے وہ اس کی راہ میں دے رہا ہے. اور اس کے بعد محبت ایسی ہے اور مفہوم حیات ایسی ہے کہ زندگی اگر تلاش کرتا ہے تو روح کو زندہ بنانا چاہتا ہے، بدن کو زندہ نہیں رکھنا چاہتا ہے. کہا اگر دیکھنا ہے تو وہاں آ کر دیکھو. کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ نمونہ ہے کہ جس کے پاس چونکہ حکومت اور ظاہری ظہور کے بعد امام کے یہ ایک ماحول ہوگا، جس کو جتنی ضرورت ہوگی اپنے بندہ مومن کے جیب سے نکال لے گا، نہ وہ ناراض ہوگا نہ اسے مشکل ہوگی، اور اگر ضرورت سے زیادہ آ جائے تو واپس اس میں ڈال دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لے گا. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا چونکہ دلوں میں محبت ایسی آ چکی ہے، دوسروں کا درد اب اپنا درد نظر آتا ہے، دوسروں کی تکلیف اپنی تکلیف نظر آتی ہے. لہذا اگر بندہ مومن مشکل میں ہوگا تو ہمیں قرار نہیں آ سکتا ہے. جیسے مولا کے چاہنے والے اگر تکلیف میں ہوتے ہیں تو مولا کو قرار نہیں آتا ہے، بلکہ بارگاہ خدا میں دستے دعا بلند کر کے اپنے چاہنے والوں کی سلامتی کے لیے مولا دعا کیا کرتے ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. تو کہا جب امام ظاہری طور پر اس دنیا میں ظہور کریں گے تو پھر اس مرحلے میں آپس میں محبت ہوگی. بس میں نے بات کو تمام کیا. علم و دانش کی زیادتی ہوگی، آپس میں محبت بڑھے گی، یہ اثرات ہیں. اسی طریقے سے کہا فکری سطح بڑھ جائے گی. عقلی اعتبار سے آپ دیکھیے دنیا میں آج کام کیا ہو رہا ہے، ذہنوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. جہاں ذہن کنٹرول ہو گیا تو پھر جو ہم کہتے وہ کہا جائے گا. یعنی سوچنے کا پاور ختم کر دیا گیا ہے. آپ اپنی سوچ مت رکھیے، بلکہ جو ہم آپ کے ذہن میں ڈال رہے ہیں وہی مانیے، اسی پر عمل کیجئے. کہا جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ایک اثر یہ ہوگا کہ انسانوں کی عقلیں پروان چڑھیں گی، ترقی کریں گی، ماحول عاقلانہ ہوگا، عقلی کاروبار ہوں گے اور عقل کا بول بالا ہوگا. کیوں نہ ہو، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. جیسے کہا ہے امام زمانہ کے انتظار کرنے والوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرکز طہارت ہے. جب آپ طہارت کے ساتھ رہو گے تو مرکز طہارت سے کنیکٹ ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے اہل بیت مرکز عقل ہیں. جب وہ آ جائیں گے اور ان سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں عقلیں پروان چڑھیں گی اور عقل کا بول بالا ہوگا. پھر انسان اپنے ذہنوں سے نہیں بلکہ جیسا امام رہنمائی کرتا ہے اس عقل کے پیمانے پر آ جائے گا کہ حجت خدا کی سنے گا، دنیا والوں کی نہیں، بلکہ عقل کے پیمانے پر چلے گا، بے وقوفی کے کام انجام نہیں دے گا. جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو عقل اپنے کمال تک پہنچے گی. یہ کمال کیسے ہوگا؟ چونکہ وقت کے امام سے کنیکٹ ہو جائیں گے جو مرکز عقل ہوا کرتے ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. لہذا امام کے آنے کے بعد عقل اپنی اس ترقی تک پہنچے گی، اس کمال تک پہنچے گی. اور یہی عقل ہے جس کی بنیاد پر انسان ترقی کرتا ہے، یہی عقل ہے جس کی بنیاد پر انسان آگے بڑھتا ہے. کہا سب سے آگے امام کے چاہنے والے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب دوسروں کی نہیں بلکہ مرکز عقل اور عقلا کی باتوں پر عمل کیا جائے گا، عقل کا استعمال کیا جائے گا. میں نے چونکہ وقت ہوا بات کو تمام کیا. امام کے آنے کے بعد ایک اثر یہ ہوگا کہ جتنی بھی تحریفات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. یہ بہت ہی احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا بول بالا ہوگا. قرآن کا بول بالا ہوگا یعنی کیا مطلب؟ کہا آج زمانہ ایسا ہو گیا ہر آدمی اپنے اعتبار سے قرآن کی توجیہ کر رہا ہے. جیسا ہمیں سمجھ میں آتا ہے ویسا قرآن سے لینا چاہتے ہیں.
اور اپنے مقاصد کے لیے قرآن کی توجیحات ہو رہی ہے۔ کہا جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو حقیقی معارف قرآن سے آشنا ہوں گے۔ جب معارف قرآن سے آشنا ہوں گے تو ایسی صورت میں پھر وہ مرحلہ ہو جائے گا کہ انسان اس منزل تک پہنچ جائے گا کہ قرآن دوست ہو جائے گا، ہر لمحے قرآن کی باتیں ہوں گی۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوشش کریں کہ قرآن کو اپنے وجود میں اتاریں اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں اپنے وقت کے امام سے کنیکٹ ہو جائیں تو نور کا جذبہ نور کی طرف ہوتا ہے۔ اپنے اندر تھوڑا سا قرآن کو زندہ کریں گے تو مرکز قرآن آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو دنیا اپنے بدن کو زندہ رکھنا چاہتی ہے، اس کے زندہ رکھنے کی علامت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، روح اپنے بدن سے جدا نہیں ہونا چاہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح نکل جائے گی تو بدن مردہ ہو جائے گا، لیکن یہ روح بھی زندہ ہوتی ہے۔ کہا اس کی زندگی کیا ہے؟ کہا نور ولایت سے کنیکٹ ہو جائے۔ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو کیا ایسے اثرات ہو جائیں گے کہ مرنا لوگ چھوڑ دیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کہا نہیں، موتیں ویسے ہی ہوتی ہیں کیونکہ انسان دنیا میں آیا ہے تو جانا ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا فائدہ ہوگا، عمریں بڑھ جائیں گی۔ کیوں عمریں بڑھ جائیں گی؟ کہا چونکہ ایسے گناہوں کی بنیاد پر ناگہانی موتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کہا جب امام عادل ہوگا اور ظلم و جور کم ہوگا اور اس کے بعد معنویات بڑھے گی، روح اپنے کمال تک پہنچے گی تو پھر ناگہانی موتیں کم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ لہذا اگر ناگہانی اموات سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو مرکز عصمت و طہارت سے اپنے آپ کو متصل کرتے چلے جائیے۔ بدن بھی زندہ رہے گا، روح بھی زندہ رہے گی۔ امام زمانہ جب ظاہری ظہور کریں گے تو بدن کی حیات کے ساتھ ساتھ روح کی بھی حیات ہوگی اور زندہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سماج اس دلدل میں پہنچ جائے گا، مولا کے حسن ختام پر اسی روایت کو تمام کر رہا ہوں، مولا کہتے ہیں کہ ہلکا قنوت صاحبہ، مولا کائنات کہتے ہیں نا امیدی صاحب نا امید کو ہلاک کر دیتی ہے۔ قنوت کہتے وہ ہاتھ اٹھا کر نماز میں پڑھنے والا قنوت نہیں ہے، یہ قنوت قرآن میں جو لفظ آیا ہے جو رحمت خدا سے نا امید ہو جائے، کہا یہ قنوت یعنی نا امیدی۔ کہا نا امیدی اپنے صاحب کو یعنی جو نا امید ہوتا ہے وہ مار ڈالتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ کہا چونکہ نا امیدی انسان کو ہلاکت تک لے جاتی ہے، جو اپنے وقت کا امام کا انتظار کرتا ہے اور جو اس کا محبوب ہے، جب اس کا دیدار ہوگا تو پھر نا امیدی نہیں رہ جائے گی۔ جب نا امیدی نہیں رہ جائے گی تو انسان ہلاکت سے بچ جائے گا۔ جب ہلاکت سے بچے گا تو سماج بھی زندہ ہوگا، انسان بھی زندہ ہوگا، روح انسان بھی زندہ ہوگی، اور ایک ایسا نظام ہوگا جہاں پر خدا اور توحید کا بول بالا ہوگا، جہاں پر قرآن کا بول بالا ہوگا، جہاں عقلوں سے کام لیے جائیں گے، جہاں اپنے دل کی توجیحات نہیں ہوگی بلکہ جو امام کہے گا اس پر عمل کیا جائے گا، جو امام کہے گا اس پر چلا جائے گا۔ اور جب اس مرحلے پر آ جائے گا تو انسان کا بدن بھی زیادہ زندہ رہے گا، روح بھی زندہ رہے گی، اور روح کے زندہ رہنے کی علامت یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام سے کنیکٹ ہو جائے گا۔ لہذا خدا سے دعا بھی یہی ہے، بار الہ ہم ظاہری حیات سے زیادہ اپنے روح کی حیات چاہتے ہیں، اور وہ روح کی حیات یہ ہے کہ ہم قرآن دل میں بسائیں، ہم توحید کا پرچم ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں اور اپنے وقت کے امام سے ہمیشہ کنیکٹ رہیں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے امام زمانہ کا، تیری آخری حجت کا، کہ تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو لوگ بھی مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دے۔ بار الہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے امام حجت کا، تمام بچے جو امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا امتحان دے رہے ہیں انہیں دنیا کے اس امتحان میں اور ساتھ میں جس امتحان کے لیے تو نے ہمیں بھیجا ہے، ان بچوں کو بھیجا ہے، انہیں دنیا اور آخرت کے امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب بنا۔
بار الہ تجھے واسطہ ہے امام حجت کی، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔